عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور یہ میں سمجھانے کے لیے عہد کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ عہد بھی میرے سرکار کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مشتبہ یہودی لڑکا مدینے میں تھا، اس پر لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ دجال ہے۔ اس کا نام ابن سیاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے گھر گئے۔ لڑکے سے کچھ سوال پوچھے۔ اس لڑکے کے طرز عمل سے گستاخی جھلکتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، ایسا نہ کرنا۔ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنا گناہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا، پھر فرمایا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر فرمایا اور ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور پھر فرمایا اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اور باقی تمام دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کا دن ہمارے دن سے مختلف ہے، زمان و مکان کے حوالے سے مختلف ہے۔ وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر یروشلم سے حکومت کرے گا، جیسا کہ آج کی دنیا میں ناظرین ہوتا ہے کہ واشنگٹن سے حکومت کی جا رہی، مگر جب وہ زمین پر آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہے کہ وہ گدھے پر سواری کرے گا، وہ گدھا بادلوں کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کرے گا۔ اس گدھے کے بڑے بڑے کان ہوں گے جن میں بڑا فاصلہ ہوگا۔ میری ناقص رائے یہی کہتی ہے کہ تیز رفتار گدھا وہ ہے جسے دنیا جانتی ہے، اور یہ گدھا ہے جدید ترین طیارہ۔ اور آج بھی تل ابیب کے ایئرپورٹ پر ایک ایسے طیارے کا ماڈل موجود ہے جسے انٹرنیٹ پر جا کر گوگل پہ سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی شکل گدھے سے مشابہ ہوگی، اور وہ دنیا کا 2015 میں تیز ترین طیارہ بنانے والے ہیں، لیکن اس کی شکل، یعنی اس کا جو اگلا حصہ ہوگا وہ گدھے کا حصہ ہوگا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گدھا اور ہاتھی ان کو بڑے محبوب ہیں، ان کے انتخابی نشانات بھی گدھا اور ہاتھی ہوتے ہیں۔ گدھا اس لیے کہ اس کی نسبت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری سے دیتے ہیں، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواری کرتے تھے، لہٰذا گدھا بہت مقرب ہے ان کے لیے۔ اور ہاتھی اس لیے کیونکہ ہاتھی لے کر ابراہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ ناظرین کرام، جب یہ دجال جدید ترین طیارے پر سوار ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آسمانوں پر برتری حاصل ہو جائے گی، وہ بادلوں کو پیچھے چھوڑ دے گا، اور روایت ہے کہ دجال سمندر میں بھی اترے گا اور پانی اس کے قدموں تلے ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف مذہبی اصطلاحات ہیں، در حقیقت یہ ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی، اور آج معراج کی شب ٹیکنالوجی ہے۔ آج پوری دنیا ایسی فلمیں بنا رہی ہے، کرونیکلز آف نارنیا جیسی، جہاں پر بچے ایک وارڈروب میں داخل ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو بچے رہتے ہیں۔ ان کی بیس بال کا جو بیٹ ہے وہ وہیں پڑا رہتا ہے، بال وہیں پر رہتی ہے، اسی طرح سے ہل رہی ہوتی ہے۔ لیکن 1400 برس پہلے جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم تھا، تو بڑوں کو حیرت ہوئی تھی، لیکن آج حیرت نہیں ہوتی۔ آج ٹیکنالوجی سمجھ چکی ہے کہ ڈیلے بھی کوئی شے ہے، اور ہم اس اسٹوڈیو میں اس ڈیلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ 7، 8 یا 12 سیکنڈ ڈیلے سے آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، لیکن آپ تو سن رہے ہیں اسے جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ 12 سیکنڈ ڈیلے پہنچ رہی ہے آپ کے پاس۔ تو جب 12 سیکنڈ کا ڈیلے انسان ایک مشین کے ذریعے تخلیق کر سکتا ہے تو پروردگار کی قدرت پر سوال اٹھانے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ ماہوں سال، صدیوں اور ہزاروں سال کا ڈیلے تخلیق کر سکتا ہے؟ وہ تو سوئی کے ناکے سے 1 لاکھ کی فوج گزار سکتا ہے، اس لیے کہ وہ میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے۔ جہاں ہماری سوچیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے رب کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ معراج النبی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے،
معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک مظاہر قدرت ہے، پروردگار کی نشانی ہے، رب کا اپنے پیارے سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ گو کہ میرے رب کو بہانے تراشنے کی حاجت نہیں ہے، وہ ان سے مبرہ ہے، ان سے پاک ہے، لیکن یہ بتلانا بھی تو مقصود ہے کہ میرے نبی کی رفتار دیکھو۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہہ کر اس گفتگو کو اختتام تک لے جاؤں گا، کیونکہ قاری سعد نعمانی صاحب یہاں تشریف لائیں گے۔ 2.5 برس پہلے میں امریکہ کے ایک سیناگوگ میں گفتگو کر رہا تھا، بہت سارے یہودی موجود تھے۔ میں نے واقعہ معراج بیان کیا، اور جب میں واقعے کی اس نہج پر پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس سے گزرا یا اوپر سے گزرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر میں کھڑے ہو کر درود پڑھا، یا بعض روایات کے مطابق نماز پڑھی۔ چونکہ صلاۃ کا ذکر ہے تو صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، صلاۃ درود کو بھی کہتے ہیں، تو قریب امکان یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم پر درود پڑھا کہ آقا کی سواری گزری، اور نماز بھی ایک روایت میں ہے موجود، پڑھی۔ اور جب وہ سواری گزر گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مسجد اقصی پہنچ کر سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق سے اتارا اور مسجد اقصی میں لے کر گئے، کیونکہ آج وہ دن تھا جب میثاق انبیاء اپنی فزیکل شکل اختیار کر رہا تھا۔ آج سارے انبیاء نے جو عہد لیا تھا، جن کی ارواح سے عہد لیا گیا تھا کہ میرے پیارے کا جب زمانہ پاؤ گے تو میرے پیارے کے زمانے کو پانے کے بعد اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، تو آج اس میثاق کے پورے ہونے کا وقت تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا، سب سے پہلے استقبال کیا اور مسجد اقصی کی طرف لے گئے، جہاں سب نے آپ کی اقتداء میں نماز قائم کی۔ تو جب میں یہ گفتگو کر رہا تھا تو ایک بہت ہی شارپ ذہن رکھنے والے یہودی نے گفتگو کے اختتام پر ایک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر عامر صاحب، چلیں آپ نے کم از کم یہ بات تو مانی کہ ہمارے نبی کی رفتار آپ کے نبی کی رفتار سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ وہ جب اپنی سواری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرے تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب مسجد اقصی پہنچے تو حضرت موسیٰ ہی نے ان کا استقبال کیا، یعنی ان سے پہلے جا پہنچے۔ تو موسیٰ کی رفتار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار سے زیادہ ہو گئی۔ میں نے اس ذہین یہودی سے بہت محبت کے ساتھ یہ کہا کہ نبی کی رفتار ہمیشہ سواری کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے بھائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی رفتار سے نہیں گئے، براق کی رفتار سے گئے، لہٰذا نبی کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ تھی، اور نبی پہلے پہنچ گئے مسجد اقصی۔ لیکن جب میرے نبی کی رفتار کا آغاز ہوا جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، اور جب نبی اپنی رفتار سے گئے تو پھر سارے انبیاء کی رفتار بہت پیچھے رہ گئی، اور وہ پروردگار کے جلوے کے قریب پہنچ گئے، اتنے قریب کہ ایک تیر اور کمان کا فاصلہ ہے، اتنے قریب پہنچ گئے۔ یہ تھی نبوت کی رفتار جو شروع ہوتی ہے سدرۃ المنتہا کے بعد۔ مسجد اقصی تک براق کی رفتار ہے، اور مسجد اقصی کے بعد نبی کی رفتار ہے۔ معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلی پر پہنچے، گفتار کا عالم کیا ہوگا، رفتار کا عالم